کہ اگر آپ کوئی لیٹسٹ ایگزامپل مناجات کی جاننا چاہتے ہیں کہ خدا کو کس طرح سے مخاطب کیا جائے، امام زمانہ کو کس طرح سے مخاطب کیا جائے، تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ان کا جو جمعے کے دن کا خطبہ ہے، اس خطبے کا اختتام جو آخری 7-8 منٹ ہیں اس کو ضرور سنیے گا، فارسی میں ہے حالانکہ، لیکن ممکن ہے کہ آپ کو انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ کہیں انٹرنیٹ پر مل جائے، اگر نہ ملے اور واقعاً کوئی والنٹیئرز یا کوئی تنظیم یا کوئی آرگنائزیشن یہ کام کر سکے کہ آغا خامنائی نے اپنے اس خطبے میں آخری 7 منٹ 8 منٹ اس کے اندر اختتام پر بالکل امام زمانہ کو مخاطب کیا، اور کس طریقے سے مخاطب کیا ہے، انتہائی سادگی کے ساتھ، جس میں نہ آواز بہت زیادہ بلند ہے لیکن بڑی سادگی کے ساتھ، مگر آپ اس تاثیر کو واقعاً محسوس کریں کہ جہاں وہ امام زمانہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے سید من، اے مولا من، کہ اے میرے سید، اے میرے مولا، 2-3 دفعہ یہ جملہ کہا ہے انہوں نے، اے سید من، اے مولا من، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے کہنا تھا میں نے کہا، آگے بھی کہتا رہوں گا، آگے بھی اسی طرح سے کہتا رہوں گا، یعنی اے میرے مولا جو مجھے کہنا تھا میں نے کہا، آگے بھی میں اسی طرح سے کہتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من جان ناقابلی دارا، میری جان کسی قابل نہیں ہے، بے ارزش جان ہے، یہ میرے پاس ہے، جسم ناقصی دارا، میرا جسم جو ہے ناقص ہے، خود ہاتھ مجروح ہے، بم دھماکے کے اندر بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں اس مرد بزرگ نے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ میرے پاس عزت اور آبرو ہے، وہ بھی وہی ہے کہ جو آپ نے مجھے دی ہے، ہر وہ چیز جو میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس ہے، سب کا سب میں اسلام پر قربان کروں گا، اور سب کا سب آپ پر نثار ہو۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جب وہ بول رہے تھے سارا مجمع زار و قطار رو رہا تھا، سارا مجمع بے اختیار گریہ کر رہا تھا۔ مناجات اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پر خلوص اس لیول پر ہو کہ انسان خدا سے، امام زمانہ سے مخاطب ہو، اور اس کی آواز بھی بالکل نارمل ہو، مگر اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی روح کے اندر اس کے اثر کو محسوس کرے، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہاں واقعاً میں اپنے خدا سے مخاطب ہوں یا اپنے زمانے کے امام سے مخاطب ہوں۔ میں تاکید کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو، یہی بزرگ تو وہ ہیں، یہی مراجع، یہی رہبر کہ جن سے یہ معنویت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، یہ روحانیت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ آغا سیستانی ہوں، چاہے آغا وحید خراسانی ہوں، یا موجودہ کیس میں جو مثال ہم نے دی رہبر معظم آیت اللہ خامنائی ہوں۔ یہی بزرگ ہیں کہ جن سے ہمیں صحیح معنوں میں معنویت کو لینا ہے، صحیح معنوں میں روحانیت کو لینا ہے، صحیح معنوں میں اسپریچویلٹی کو لینا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ان کا انداز کیا ہے، کس انکساری کے ساتھ یہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے الہام لیتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں ترقی کے مختلف مدارج تلاش بھی کر سکتے ہیں اور انہیں طے بھی کر سکتے ہیں۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول